کر گپ شپ میں نہیں بٹھایا، سگریٹ نوشی، تمباخی نوشی، پانی پوری کی بنڈی کر نہیں، بلکہ مسجد میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بٹھا دیا ہے۔ ہم اس کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ جس نے ہمیں صحت کے ساتھ بٹھایا۔ کچھ لوگ ہیں جو بیڈ پہ سوئے زندگی کی بھیک مانگ رہے، اللہ نے ہمیں بیڈ پہ نہیں سلایا، آکسیجن نہیں لگایا، ہمیں گلوکوز نہیں چڑھایا، ہمیں وینٹیلیشن پہ نہیں رکھا، بلکہ مسجد میں بٹھایا ہے۔ ہم کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ بار بار یہ ذکر کر سکتے ہیں، ان مریضوں کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرو، جنازوں کو دیکھ کر آخرت کی تیاری کرو، قبروں کو دیکھ کر خوف خدا سے روتے رہو، یہی تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہماری اس محفل کے روح رواں، رونق افروز حضرت علامہ سید شاہ نور الدین قادری ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ عالی جناب حضرت علامہ مولانا محمد چاند صاحب قبلہ بھی موجود ہیں۔ مسجد حاضہ کے امام خطیب آپ کے درمیان میں موجود ہیں، اور دیگر علماء کرام و حاضرین نوجوان کمیٹی جو اس جلسے کو اور کھانے کے انتظام کے لیے بھاگ دوڑ کر کے جو مجمع جمائے ہیں، ان سب کا سبحان اللہ کا ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ اور زور سے بولو، کام کرے تو کچھ کام کرے تو نام ہوتا، کام کرنے والے کرتے رہے تو نام ہوتا، نام جب ہو ہی گیا تو بیڑا پار ہو ہی جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے میلاد مصطفیٰ کے مہینے میں آقا کی میلاد کا جلسہ سجا کر ایج والے یہ ثابت کر دیے، جس نبی کے صدقے میں دین ملا، جس کی میلاد کے صدقے میں ایمان ملا، جس کی میلاد کے صدقے میں قرآن ملا، جس کی میلاد کے صدقے میں رمضان ملا، میلاد کے صدقے میں ماں ملی، میلاد کے صدقے میں باپ ملا، میلاد کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے۔ اور اسی نبی کی میلاد کی محفل اگر ہم ایج میں نہ منائیں تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی اور نہیں، مگر ہم منع کر رہیں گے۔ آپ نے یہ گانٹ باندھ لیا اور محفل کو سجا دیا ہے، محفل کو سجا دیا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، میں اپنے کچھ واقعات عرض کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اٹھک بیٹھک بند کر دینا تھوڑی دیر کے لیے، نوجوان بچے بھی میں ان سے گزارش کروں گا، یوں اٹھے یوں اٹھے۔ یہ محفل دوسرے دنیا داروں کی نہیں ہے، نبی کی محفل ہے۔ یا فرشتے ایک بار آنے کے بعد پوری محفلیوں تک جاتے بھی نہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک بار جب فرشتے آتے ہیں محفل میں تو پھر جاتے نہیں، اور اترتے ہیں تو ایسا بیٹھتے ہیں، ہلتے نہیں۔ ایک ہلنے والے تو ہم ہیں۔ ہم جہاں محفل مصطفیٰ میں ہلے، ہر جگہ ہلائے جا رہے ہیں۔ ایسی محفل میں بیٹھ کر ادب کرو، پھر دنیا تمہارا ادب کرے گی۔ یہاں ہلو تو سب ہل جاؤ گے، یہاں ادب کرو تو دنیا تمہارا ادب کرے گی۔ یوں اس لیے کہ تم کس کا ادب کر رہے ہو۔ اب آگے سنو ادب کے فائدے کیا ہیں۔ ایک بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، ادب کیا چیز ہے آگے آپ کے سامنے بتاؤں گا پوری توجہ کے ساتھ۔ وضو خانے کے لیے جتنے بچے ہیں وہ اندر آ کر بیٹھ جائیں، باہر جتنے لوگ ہیں وہ بھی اندر آ کر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ ایک 45 منٹ یا 50 منٹ میرے برداشت کر لو، انشاءاللہ یہ 50 منٹ کا ٹائم ہماری قبر کے ہزاروں برس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہزاروں سال سونا ہے، وہاں چین سے سونا ہے، تو 50 منٹ ٹائم دے دو۔ یہ 50 منٹ انشاءاللہ تعالی ہماری قبر کے اندھیرے کو دور کرے گا، ہمارے کفن کو پھٹنے نہیں دے گا، ہمارے باڈی کو سڑنے نہیں دے گا، ہمارے جسم کو سانپ بچھو مارنے نہیں آئیں گے، کیونکہ 50 منٹ میلاد میں بیٹھا ہے، رسول کے ذکر میں بیٹھا ہے۔ اور جو نبی کے ذکر میں ہر تکلیف کو سہ کر بیٹھتا ہے، قبر کی تکلیف کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ محبت سے بیٹھو، پیار سے بیٹھو، میلاد کا ذکر سنو۔ اگر یہ نبی نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا۔ اطمینان سے بیٹھو، کھانا تو کھانا چھے، روز تو سونا چھے، روز تو جانا چھے، روز تو فالتو باتیں کرنا چھے۔ ذرا 1-2 گھنٹے آج صبر کر لیجئے، آقا کی میلاد کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز
ساعت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، قرآن مقدس کی میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ حافظ صاحب بیٹھے، مولانا صاحب، سید صاحب سب بیٹھے ہیں، اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم رکھ رہا ہوں۔ میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا، انہی میں سے ان میں ایک رسول کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ احسان جتا رہا ہے، میں نے مومنوں پر احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا، اللہ احسان جتا رہا ہے۔ میں نے اپنا حبیب دے دیا، توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے اپنا حبیب دے دیا۔ اے اللہ، تو نے آنکھ دیا، یہ تیرا احسان ہے، کان دیا، یہ تیرا احسان ہے، زبان دیا، یہ تیرا احسان ہے، ہاتھ دیا، یہ تیرا احسان ہے، پیر دیا، یہ تیرا احسان ہے، چلنے کی طاقت دیا، یہ احسان ہے، بولنے کی طاقت دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ مگر اللہ نے آنکھ دے کر احسان نہیں جتایا، کان دے کر احسان نہیں جتایا، ہاتھ دے کر احسان نہیں جتایا، پیر دے کر احسان نہیں جتایا، سارے وجود میں صحت دے کر احسان نہیں جتایا۔ اب یہ تو وجود کی بات تھی، اتنا سب کچھ دے کر اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے بندے تجھ پر احسان کیا، مگر اب آگے دیکھیے، یہ وجود کو ہٹائیے، پانی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے پانی دے کر احسان کیا، ہوا دے کر احسان کیا، آگ دے کر احسان کیا، آسمان دے کر احسان کیا، سورج کی روشنی دے کر احسان کیا، رات کا اندھیرا دے کر احسان کیا، کیونکہ آگ کے بغیر ہمارا جینا مشکل ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی کھانا کہاں پکتا، آگ نہ ہوتی چائے کہاں ملتی، آگ نہ ہوتی پانی کہاں گرم ہوتا، آگ نہ ہوتی تو یہ آگ سے جتنے چیزیں، لوہا بنتا ہے، سبل بنتا ہے، پھوڑا بنتا ہے، ٹوکرا بنتا ہے، یہ سب آگ میں تپنے کے بعد آج اگر ہم چھت ڈال رہے ہیں، راڑ بچھا رہے ہیں، یہ بھی آگ میں تپ کر آ رہا ہے۔ آگ ہے تو اسٹیل بن رہا ہے، آگ ہے تو ساری چیزیں بن رہی ہے۔ آگ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے آگ دے کر احسان نہیں جتایا، بلکہ اللہ نے پانی دیا، پانی کے بغیر جی نہیں سکتے، اس لیے پانی نہ ہوتا تو ہم پیاس کیسے بجھائیں گے؟ پانی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے پانی دے کر یہ نہیں کہا میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ کتنا ہم پر مہربان ہے۔ پانی جیسی نعمت، پانی نہ ہوتا تو مسجد نہ بنتی، پانی نہ ہوتا تو مکان نہ بنتا، پانی نہ ہوتا تو ترکاری نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا تو آم نہ ہوتا، پانی نہ ہوتا تو موسمی نہ ہوتی، یہ سب پانی سے بنتے ہیں اور پانی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ نے پانی دے کر یہ نہیں کہا بندے میں نے تم پر احسان کیا، پانی دے کر یہ نہیں کہا بندے میں نے تم پر احسان کیا۔ اب آگ دے کر بھی احسان نہیں جتایا، پانی دے کر بھی احسان نہیں جتایا۔ ہوا بھی اللہ کی نعمت ہے، ہوا کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، ہوا کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ اللہ نے ہوا دے کر ایک سیکنڈ کے لیے پوری دنیا کی اگر ہوا روک دی جائے تو پوری دنیا میں سب لوگ مر جائیں گے، ہوا کے بغیر نہیں۔ دیکھیے ہمیں پنکھا بند کر دیے، گرمی زیادہ ہو رہی، ہم بے چین نظر آ رہے ہیں، جری ٹھنڈی ہوا لگے ہا 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 ہو کرتے ہیں۔ ہوا ایک نعمت ہے، اللہ نے ہوا دے کر یہ نہیں کہا بندے میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ اکبر، پانی دے کر احسان نہیں جتایا۔ اسی طرح رات دیا سونے کے لیے، اور رات میں نیند جو آتی ہے یہ بھی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کو تو رات بھر نیند آتی بھی نہیں، وہ لوگ کیسے بدنصیب ہے، گولیاں کھا کر سونا پڑتا ہے۔ نیند بھی نعمت ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے رات دے کر تجھے نیند دے کر تجھ پر احسان کیا، دن کا اجالا محنت کرنے کے لیے دیا، احسان نہیں جتایا۔ پوری قرآن ٹٹولو، اللہ نے پانی دے کر احسان نہیں جتایا، اور ایک نعمت دے کر اللہ کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ خود اپنے حبیب سے کہلواتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں تحقیق کے میں نے مومنوں پر احسان کیا، میرا حبیب دے دیا، حبیب دے دیا۔ اچھا حبیب دے کر احسان جتایا جا رہا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ پانی نعمت ہے، جہاں پانی نعمت ہے وہاں پانی زحمت بھی ہے۔
جہاں آگ نعمت ہے وہاں آگ زحمت بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بھائی سننے کے موڈ میں ہے نہیں ہے تو سننے کے موڈ میں آپ تھوڑی دیر ادھر دیکھیں. کوئی اٹھے کوئی جائیں وہ ان کی مرضی. مولانا فرسٹ میں ایک شعر بولے, محبوب کی محفل کو, بولو بھائی, محبوب کی محفل کو آتے وہی ہیں جنہیں اگر گاؤں کا ایم ایل اے بلایا تو اس کو بغیر بولے کے جاتے ہیں. گئے واڑے మచ్చి కసి అట్లా ఎల్లడగా వాడిని పిలిపి దుడ్లు ఎక్కువ ఏం చేస్తాడు వాడు, పిలిపి వాడిని बोलता नहीं बोलता हूँ. एमएलए के घर को आप बगैर बोले के नहीं जाते. अल्लाह के घर को अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह तुम्हें बुलाया है. पूरी महफिलों को नबी को सलाम करके खाना खा को जाना है. बोलो सुभान अल्लाह. पूरी महफिल ख़त्म होने के बाद हुजूर को सलाम करना है, और जब सलाम करेंगे सलामी देंगे वहाँ से हुजूर कहेंगे वालेकुम अस्सलाम अय्युहाल. और जब खाना खा को घर को जाएंगे ना दिल को सुकून मिलेगा. बैठेंगे इंशाअल्लाह. ज़रा हाथ उठाकर बोलो, बैठेंगे आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह. हमारा हाल क्या है, लीडरा बोले तो हाथा भी उठते, पाँव भी उठते, आदमियाँ भी उठते. अल्लाह और उसके रसूल की बात आई तो हाथा नहीं उठते. कहीं को बोले तो शैतान को मालूम है, इन यहाँ हाथ उठाया तो उसके ऊपर खांदे में जो फरिश्ता है उन्हें लिखता. एमएलए खाली फोटो मारता ही नहीं, ఈవిడ ఎత్తడే షై వాడు ఎత్తడే షై ఈడు ఎత్తలేడు వాడిని నోట్ చేయండి, टिक जय वानी शही ఎత్తలేడు వాడిని సుతం వాడిని बोलता हूँ. बाद में क्या करता, उसका घर लीगल है क्या इलीगल है వాడిని ఇల్లు చూడండి కొంచెం డాక్యుమెంట్ అట్లా ఉంటుంది పంపివాడిని. జబ్ హాత సార్ మిమ్మల్ని నమస్కారం చేస్తాం సార్, మా ఇల్లుకి ఏం చేయండి. షై ఎందుకు ఎత్తలేవు బాబు, ఉండల్లా ఫోల్లా ले सोकारी. रोते नहीं रोते जे, बोलो सही है नहीं बात. चुरका लगने की बात बोल रहा हूँ मैं, चुरके लगते हैं ये बातों से. बात जब हमारे दीन की आ रही तो हमें पूरे ढिल्ले हैं, मरीज हो गए. इसलिए आज मुसलमानों को कूट रही, पीट रही, पीस रही. अभी तक ठस से मस नहीं हो रहे मुसलमान, सुधरने का नाम नहीं ले रहे. अभी भी भर लिए दिला में. छोड़ो जी, दिलों से निकालो. मोहम्मद के नाम पर एक हो जाओ, और जो नबी के नाम पर एक होता है समंदर भी तुम्हें रास्ता देते हुए नजर आएगा. तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. पूरी दुनिया के दिल अल्लाह ने मुस्तफा के हाथ में रखा है. जब तुम नबी के हो जाओगे तो सबके दिल मेरे नबी फेर देंगे. और हम नबी की बात आ रही तो हाथ उठाने को तैयार नहीं, सुभान अल्लाह बोलने को तैयार नहीं. क्या समझे, क्या हमारी वाह वाह करने के लिए तुम्हारे गाँव में आए? तुम्हें मरने के बाद जो खबर में कौन भी नहीं आते ना, मदीने से आइच के खबरस्तान में हुजूर आने वाले हैं. और जब आएंगे ना उन्होंने सामने जब खड़े रहेंगे, मालूम है आपको कितना चेहरा नूरानी है. ये पूरी दुनिया में जितनी रोशनी है मुस्तफ़ा के तलवों के सदक़े में मिली है. उनके तलवों की धूल का उजाले का ये आलम है. जब हुजूर हमारी खबर में आएंगे तो तब क्या आलम होगा, क्या आलम होगा. इसीलिए तो कहा गया जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका या रसूल अल्लाह. जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम. ये शेर को समझो तो समझ में आया तो फिर याद रखना कभी गुटखा नहीं खाओगे. जब जुबां पर नबी का नाम आएगा तब आप कब्र में जाकर ये समझोगे कि आप अपने मुंह में गुटखा डाल रहे हो, तंबाकू डाल रहे हो, चरस व गांजा पी रहे हो, अफीम मार रहे हो, शेंदी शराब पी रहे हो. ये सारे गुनाह करके नबी पर कैसे सलाम पढ़ोगे. कब्र में जाने के बाद हुजूर को ये चेहरा दिखाना होगा. 100 साल के बाद तो जाना है, 110 साल के बाद तो जाना है. जाने के बाद कि तुमने क्या तैयारी की, कब तक दुनिया में गुलछड़े उड़ाते रहोगे, कब तक एक दूसरे के गिले शिकवे करते रहोगे, कब तक एक दूसरे की बुराइयां करोगे, कब तक एक दूसरे की गीबत करोगे, कब तक अपनी बहू को सताते रहोगे, कब तक बहू अपने सास ससुरे को सताती रहेगी. खुदारा मुसलमानों, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, नबी की मीलाद इस चीज की इजाजत नहीं देती कि माहौल को बिगाड़ने का नाम मीलाद नहीं है. बिगड़े हुए माहौल
کو سدھارنے کا نام میلاد مصطفیٰ ہے۔ میلاد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ میلاد وہ ہے، بگڑوں کو سدھارنے کا نام میلاد ہے، بد اخلاق کو بااخلاق بنانے کا نام میلاد ہے، نفرتوں کو مٹا کر محبت کا پیغام دینے کا نام میلاد ہے۔ نبی آئے اسی لیے کہ ہر پتھر دل کو میرے نبی نے موم بنا کر رب سے ایسا رشتہ جوڑا کہ ابو بکر نے ساری دولت کو ٹھوکر مار کر کہا جیوں گا تو رسول کے لیے، مروں گا تو رسول کے لیے۔ ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں دے کر بھی احسان نہیں جتایا۔ ایک سے ایک نعمت کو اگر ٹوٹل کر لیتے بیٹھیں تو رات ختم بات ختم، نعمتیں نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ اللہ اتنی نعمتیں دے کر احسان نہیں جتایا، مگر جب نبی کو دے دیا تو کہنے لگا میں نے بہت تم پر احسان کر دیا کہ میرا حبیب دے دیا، میرا محبوب دے دیا۔ کیا آپ سے کوئی محبت کرے تو کیا تمہارا محبوب تم دے دو گے؟ اللہ اکبر، نہیں دے سکتے محبوب کو، آپ اپنی محبوبہ نہیں دے سکتے، مگر اللہ اپنے محبوب کو دے رہا ہے اور دے کر کہہ رہا ہے میں اپنا حبیب دے دیا۔ اے اللہ تو نے نبی کو دے کر احسان کیوں جتایا؟ تو رب کہتا ہے بندے یہ ایسا محبوب ہے، یہ ایسا حبیب ہے، ان چلے تو اس کا چلنا بے مثل و بے مثال بن جائے گا۔ ان کے بدن سے جو پسینہ نکلتا ہے اس میں خوشبو آتی ہے، ان کے بدن پر مکھی مچھر نہیں بیٹھتے۔ یہ نبی ہیں، نبی بولو سبحان اللہ، یہ میرے نبی ہیں جن پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی، مچھر بھی نہیں بیٹھتا، ان کے پسینے میں خوشبو ہے، ہمارے پسینے میں بدبو ہے۔ نبی جب دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، کڑک دھوپ میں ٹھہرتے ہیں تو خدا کی قسم نبی کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا، سایہ نہیں پڑتا۔ ایسا نبی دے رہا ہوں جس کے چلنے سے گرمی میں سایہ نہیں گرتا، اور ایسے نبی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا کہ جب تجارت کے لیے جانے لگے، جب تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، مکے سے سرکار ابھی اعلان نبوت نہیں کرے، مگر اچانک ایک درخت، تناور درخت آیا، کچھ تھکے مانند تھے مسافر، وہ درخت کے سائے میں کچھ لوگ حضور سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی نبی نے اعلان نہیں کیا تھا، مگر وہ درخت کے سائے میں سب لوگ بیٹھ گئے تھے، وہاں جگہ نہیں تھی حضور کے لیے۔ تو اللہ اکبر، حضور درخت سے کچھ فاصلے میں کھڑے ہیں تو دنیا نے دیکھا کہ درخت کی شاخیں بلند ہوئی نبی کے سر پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، نبی کے سر پر درخت کی شاخیں سایہ دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، سایہ دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمارے نبی ہیں، ایسا نبی اللہ ہمیں دے دیا۔ اللہ اکبر، رات ہوتی ہے تو امت کو یاد کرتے ہیں، پیدا ہوئے تو امت کو یاد کرتے ہیں، قبر میں لیٹے ہیں تو امت کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے میرا حبیب دے دیا جو جب چاہے وہ اپنی امت کو یاد کر کے روتا ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آپ کو معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت مکے کی سرزمین پر پیر کی صبح صادق کے وقت آقا کریم آمینہ کے شکم سے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ ایک بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، آمینہ کے شکم سے حضور جیسے تشریف لائے تو سب سے پہلے سجدے میں گئے، ختنہ کیے ہوئے، کپڑے پہنے ہوئے، کنگھی کرے ہوئے، تیل لگائے ہوئے، پورے جیسے گھر میں سے بچے کو ماں سجا کر رکھتی ہے ویسا حضور سج ڈھج کر تشریف لائے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہاں عام بچے پیدا ہوئے تو نہلاتے دھلاتے، مگر نبی کو نہیں۔ دائیاں بھاگ کر آئی، شاید محمد پیدا ہو گئے آمینہ کے گھر میں، چلو ہم کو دائیاں، وہ دوڑتی ہوئی آواز آئی، او رکو رکو کہاں جا رہے ہو؟ یہ وہ میرا حبیب ہے، وہ پاک صاف ہے، اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے آب رحمت سے غسل کر کے آیا ہوا ہے۔ سراپا ہمارے نبی آتے ہی سب سے پہلے سجدے میں گرے۔ بچپن کی بات کرو، چھوٹے پیدا ہوئے بچے کتنے رہتے، سجدے میں جا کر کیا بولے؟ ربی ابنی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، میری امت یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اے لوگوں، ابھی عیج نہیں، انڈیا نہیں، ملک شام نہیں، امن نہیں، کچھ نہیں دنیا میں، وہاں کہیں بھی چرچا دین کا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، حضور رو رہے ہیں، کہہ رہے ربی ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا
आया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। हमारी बख्शिश की दुआएं मांग रहे पैदा होती, क्या हम उनकी मीलाद में टाइम नहीं दे सकते? उनकी मीलाद नहीं सुनते? जो नबी हमारे लिए रो रहे हैं, क्या उनके लिए वक्त नहीं है हमारे पास? अरे हमारी माँ, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी बहन, हमारा भाई, सब रिश्ते टूट जाएंगे, हुजूर का रिश्ता क़यामत तक बाकी रहेगा। कहाँ है दादा तुम्हारे घर के परदादा? खबर में कहाँ है तुम्हें पता नहीं, खबर मालूम होंगी, मगर कहाँ है आलम बरज़ख में नहीं मालूम, मगर हुजूर को मालूम है। और जब हम भी जाएंगे ना, हम जाने के बाद भी हमारे घर वाले भूल जाएंगे। जैसा आप तुम्हारे दादा को तुम्हें भूल गए, नाना को भूल गए, नानी को भूल गए, दादी को भूल गए, वैसा हमें भी लोग भूलेंगे, मगर मुस्तफ़ा नहीं भूलेंगे। कब्र में आएंगे, अगर गुलाम मुस्तफ़ा है, मीलाद बनाने वाला है, मीलाद के झंडे लगाने वाला है, मीलाद में लंगर आम करने वाला है, नबी की आंखों की ठंडक नमाज पढ़ने वाला है, कुरान की तिलावत करने वाला है, माँ बाप की खिदमत करने वाला है, ऐसा शख्स जब जाएगा, हुजूर उसे देखकर मुस्कुराएंगे तो आवाज आएगी, इसकी खबर को हद नजर तक कुशादा कर दो, इससे नबी राजी है तो हम भी राजी हैं, नबी राजी हैं तो हम भी राजी हैं। तो गोया खबर में जब हमें चैन मिलेगा ना, तब अंदर से आवाज आएगी, मौला दोबारा जिंदा कर, ऐज में जाकर गली गली में मीलाद की महफिलें लगा दूंगा। मगर अब बात मुकम्मल हो गई, वक्त नहीं दिया जाएगा, चांस नहीं मिलेगा। खाली नमाज पढ़ना भागने का नाम मीलाद नहीं है, नमाज भी पढ़ना, नमाज ला को दिए साले नबी का चर्चा भी करना, ये होना। खाली यूँ आया मारा, यूँ आया मारा, मेरे नहीं काम हो, मीलाद का सब मौलाना लोगों का, वो आजकल पुट्टे हैं, उनका कर लेना, उनका काम है, मेरा नहीं है, ऐसा समझा ना। खबर में मालूम होता नमाज में कमी हो गई तो मुंह पर अल्लाह नमाज मार देता, नमाज में कमी हुई तो मार देता, मगर मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल की अदा पसंद आ गई, इसको रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि नबी की शान बयान की जा रही है। नबी की शान रिजेक्ट नहीं कर सकते। हुजूर की शान जब बयान की जा रही है, 101% अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। ये हमारे लिए नजात का जरिया है। तो गोया मुसलमानों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिस्टम बना लिए, नहीं भाई 5 नमाज़ा पढ़ना, बस घर को जाना, वत्ते में यूँ नहीं चलता। ये हमारी ज़िंदगी इस तरह अगर होगी तो हमारे नबी की बातें अवाम को कैसे मालूम होना। तुम भी दीन फैलाओ, तुम भी दीन की बातें करो, महफिलों में बैठा करो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आप सब लोगों को चुन लिया है, चुन लिया है। तो गोया सरकार मदीना के दीवानों, जिनकी हम मिलाद मना रहे हैं, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो उम्मत को याद करें। और सैयदा आमिना फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरी शिकम में आ गए, मेरे शिकम में दाखिल हो गए, तवज्जो चाह रहा हूँ, अब्दुल्ला की पेशानी से पुश्त से होते हुए आमिना के शिकम में जब हुजूर पहुंचे, वो शब जुमा थी, वो शब क्या थी? शबे जुमा थी। और जैसे हुजूर का नूर आमीना के पेट में शिकम में दाखिल हुआ तो जंगल के दरख्त और पहाड़ एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, मुबारक हो, वो नूर जिसका सदियों से इंतजार था वो आमीना के शिकम में दाखिल हो चुका है। दरख्त एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, दरख्त दे रहे हैं, पहाड़ दे रहे हैं, पत्थर दे रहे हैं। आमिना फरमाती, जैसे मेरे शिकम में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, आम औरतों को जैसी तकलीफ होती है मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। अगर किसी के घर में औरत को हमल ठहर गया, शुरू गर्दन दर्द, सर दर्द, मतली होना, उल्टियाँ आना, रात को नींद नहीं आना, ये सारी चीज़ें चालू होती रही। जैसे जैसे दिन बढ़ रही, 1 महीना गुजरा, नहीं जी बच्चा नहीं फिर रहा, नहीं जी यहाँ घट हो गया, ये चलता भाई। ये औरत शिकवे शिकायतें करती है, ये तकलीफें हो रही है। और जब दर्द होता है ना डिलीवरी के टाइम पे, बहुत तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है औरत से पूछो, वो मौत और जिंदगी के कश्मकश में रहती है। मगर आमीना कहती है, हुजूर जब मेरे शिकम में आए तो मेरे को ऐसी कौन सी भी तकलीफ नहीं हुई। अरे नबी तकलीफ देने नहीं आए, तकलीफ दूर करने के लिए आए। नबी तकलीफ देने नहीं आए,
تکلیف کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی ماں کے شکم میں ہے اور آمینہ کہتی ہے مجھے اچھے اچھے خواب نظر آتے تھے، اور میں جب گھر میں پانی ہو گیا، پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تھی، مجھ سے پہلے جو عورتیں کنویں کے پاس ہیں وہ اپنی بگیٹ کو رسی لگا کر کنویں میں چھوڑ کر پانی لے رہی ہے۔ جیسے آمینہ کنویں کے پاس گئی، ڈور رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، نیچے کا پانی اوپر آ جاتا تھا، نیچے کا پانی اوپر آ جاتا تھا، اور آمینہ کہتی ہے میں پانی بھر لیتی، اور جب جاتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ بکریوں کو وہ جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ میں گھبرا گئی، کہیں مجھ پر عاصبی اثرات تو نہیں ہوا، یہ جانور جھک رہے ہیں، یہ درخت جھک رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ میں جلدی جلدی گھر لوٹی تو آواز آئی آمینہ کوئی عاصبی اثرات نہیں، یہ درخت جھکنا، یہ جانور تعظیم کرنا، دراصل تمہارے پیٹ میں میرا محبوب موجود ہے، ان کا ادب کیا جا رہا ہے۔ ایسا حبیب اللہ ہمیں عطا کر دیا ہے، ایسا رسول اللہ ہمیں عطا کر دیا ہے جو ماں کے شکم میں رہتے ہی آثار ظاہر کر رہے ہیں۔ نبی کا مرتبہ کیا ہے جی؟ ہم ان کا کلمہ نہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی کی آل سب سے اعلیٰ ہیں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جیسے کہ عبد الکریم میں نے نعت میں پڑھ کر سنا دیا، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو گویا کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں۔ آقا کریم کے دیوانوں، رسول اللہ جب ماں کے شکم میں تھے یہ سب ان کی ماں نے خود بیان کر دیا۔ اب آئیے حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو آمینہ کہتی ہے عام عورتوں کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، عام عورتوں کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں سے مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب حضور کا وقت دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو میرے پاس کچھ عورتیں آئی جن کے چہرے بڑے نورانی تھے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ تم کون ہو؟ کہا کہ میں مریم ہوں۔ اچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں اسماعیل کی والدہ ہاجرہ ہوں۔ یہ سب آئیے، حوروں بھی ساتھ آئیے۔ کہا کہ تمہیں مبارک ہو آمینہ، محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، حضور کی آمد آمد ہے، رسول کی آمد آمد ہے، آقا کریم تشریف لا رہے ہیں۔ خدا را سرکار کے دیوانوں، جب حضور دنیا میں تشریف لا رہے تھے پوری دنیا میں نور ہی نور پھیل گیا تھا، مشرق میں نور، مغرب میں نور، شمال میں نور، حتیٰ کہ آمینہ کہتی ہے میں مکے میں اپنے گھر میں رہ کر یمن اور ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی، اور وہاں کے اونٹوں کو، چلنے والے اونٹوں کو بھی دیکھ لیا میں نے۔ کہاں مکہ، کہاں یمن، کہاں ملک شام، یہ سب نور محمدی کی برکت ہے۔ حتیٰ کہ سنو، حتیٰ کہ حضور کی ولادت یہاں ہو رہی ہے، ملک شام کے اندر ایک عامر نامی یہودی بت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کا بت اوندا گر گیا، اس نے اس بت کو اٹھا کر پھر رکھا، پھر گر گیا، پھر رکھا، پھر گر گیا بت۔ اب بت بولا تم اگر اس طرح مجھے اٹھا کر رکھو گے تو نہیں چلے گا، کیونکہ محمد جلوہ گر ہو گئے ہیں، اور محمد جب تشریف لائے تو آتش کدا جو ہزاروں سال سے لگا وہ آگ بجھ گئی، اور کسرا کے کنکر جو وہاں پر تھے وہاں کے محلات میں آگ کا بجھ جانا، اور اسی طرح بتوں کا ہوندا گر جانا، منہ کے بل بتوں کا گر جانا۔ یہ بت میں سے آواز آئی عامر مکے میں محمد پیدا ہوئے، بن کر آئے، ان کے اوپر ختم نبوت کی مہر ہوگی، اور وہ چاند کے دو ٹکڑے کریں گے۔ ہمیں تو کتنے ہی نظر بولے سبحان اللہ، بھی بول رہا، خود بول رہا، وہ چاند کے دو ٹکڑے کریں گے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ تو عامر کی بیوی بولی اگر وہ محمد کا نور سچ ہے تو میری بیٹی حضرت کتنے کی سال سے بیمار ہے، حکیموں کو بتائی، طبیبوں کو بتائی، علاج نہیں ہوا، اگر نور محمدی حق ہے تو میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، بچی کو صحت مل جاتی ہے۔ کہاں ملک شام اور کہاں مکہ، حضور مکے میں پیدا ہوئے، وہاں بت خانے میں ڈسکس چل رہی ہے، اور وہاں وہ خاتون کہتی ہے میری بیٹی بیمار ہے، محمد کی ولادت اگر حق ہے تو میری بچی کو صحت مل جائے تو میں بھی مانوں گی۔ اتنا کہتی بچی کو
مجھے مکہ فوراً جانا ہے. ملک شام سے سیدھا مکہ آئے, آ کر کہنے لگے آمینہ کا گھر کہاں ہے, عبد المطلب کا گھر کہاں ہے. تو لوگوں نے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں مجھے ضروری کاموں سے بات کرنا ہے. وہ آ کر یہودی عامر نے پوچھا عبد المطلب سے ملاقات ہوئی, رسول اللہ کے دادا جان ہیں. تو کہا کہ کیا بات ہو؟ انہوں نے ساری باتیں رکھ دی. ایک بات مجھے حضور کا دیدار کرا دیجیے. اگر رسول اللہ بیٹھا ہوئے ہیں, میں سرکار کو دیکھنا چاہتا ہوں. میری بیٹی ساتھ بیمار تھی, ان کے نام سے میری بچی اچھی ہو گئی ہے, میں رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں. ابو بکر عامر نے ریکویسٹ کیا, عاجزی کی, انکساری کی, ہونے لگا اس لیے کہ ایک بار مجھے رسول اللہ کو دکھا دیجیے. عبد المطلب گئے گھر میں سے, اپنے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں, چادر لپٹی ہوئی ہے, اتنے حسین اور خوبصورت ہیں. ایک چادر کہاں ہے, چہرہ کہاں ہے پتہ نہیں چل رہا ہے. سفید چادر, اتنے حسین رسول اللہ کہ خوبصورت ہے. جیسے عامر نے حضور کو دیکھا, ایک چیخ مارا کہ حضور پر وہی پر تب میں زندگی میں ایسا چہرہ نہیں دیکھا. اس صفات کو اللہ کو پیارا ہو گیا. کیا بات سمجھ میں آ گئی لوگوں؟ ابھی حضور بچپن میں ہیں, چھوٹے ہیں, تب بھی لوگ حضور سے محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھولوں کو بھی معلوم ہے, درختوں کو بھی معلوم ہے, پہاڑوں کو بھی معلوم ہے, شجر و حجر کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے بھی حبیب ہے اور وہ ساری کائنات کے رسول ہیں. آپ سرکار مدینہ کے بھی معلوم. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی کی میلاد منائیں گے. یہ ایسے نبی اللہ نے عطا کر دیا. عرب کے اندر جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے نا, دیہات کے بازو کے کھیڑے ان کی دائیاں آتی تھی بچوں کو لے جا کر دودھ پلا کر, کھلا پلا کر, 2 سال کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہونے کے بعد لاتی واپس تو عرب کے لوگ انہیں انعام دیتے تھے. اسی طرح حضور کے زمانے میں ایک بات یہ عرض کر دوں, جب رسول اللہ پیدا ہوئے اس دن اللہ نے اعلان کر دیا 1 سال تک کوئی بھی عورت بیٹی نہ جنے. محمد کی آمد کی برکت سے ہر عورت کو بیٹا عطا کر دیا. بیٹا عطا کر دیا گیا. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, نبی کی آمد کی برکت سے 1 سال مسلسل ہر عورت کو اللہ بیٹا عطا کر دیا. آمینہ, سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ دائیاں جب دوڑ کر آنے لگی تو اس میں قبیلے سعدیہ سے دائی حلیمہ بھی بڑی غریب تھی, سینے میں دودھ تک نہیں تھا, اونٹنی کمزور اور لاغر تھی, ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اونٹ کا یہ معاملہ تھا. غربت میں زندگی کاٹتی تھی, مگر کیا کریں, مجبوری تھی کہ جانا پڑے گا. جب عرب پہنچی تو ان سے پہلے جو دائیاں تھیں وہ بڑی تیز چلے گئی, سارے بچوں کو لے کر آنے لگی. اور حلیمہ پہنچے تک ٹائم ہو گیا تو سب بچے تو سب دائیوں نے لے لیے. ایک بچہ ہے وہ بھی یتیم ہے, ان کے ابا گزر گئے. وہ ایک بچہ اگر تم لینا چاہتی ہو, توجہ چاہ رہا ہوں, لینا نہیں, حضور نے ان کو چن لیا. کسی دائی کو نبی نے پسند نہیں کیا, حلیمہ کو پسند کیا. حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے اب اسی بچے کو لے لیں گے. تو جیسے اندر گئی, آمینہ کے پاس پہنچی. سیدہ آمینہ نے حضور کو جیسے ان کے سامنے پیش کیا, حلیمہ کی آنکھیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی. ایسا خوبصورت بچہ میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا. کتنے حسین ہیں حضور. یوسف علیہ السلام کے حسن میں مصر کی عورتیں پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹی تو بھی پتہ نہیں چلا. یوسف علیہ السلام کو حسن ملا نبی کے نور کے صدقے میں. جب ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے. اللہ کے حبیب کا چہرہ دیکھ کر حلیمہ دنگ رہ گئی, اور جیسے ہی اپنے ہاتھوں میں حضور کو لے کر سینے سے لگائی, جو سینے میں دودھ نہیں تھا نا حلیمہ کے, حضور جیسے سینے کو چمٹے دودھ ابھر کر آ گیا. بولو سبحان اللہ. دودھ ابھر کر آ گیا اور حلیمہ حیران ہو گئی, یہ تو بچہ برکت والا ہے, میرے سینے میں دودھ ابھر کر آ گیا ہے. تو میرے نبی نے اشارہ کر دیا, حلیمہ کنفیوز مت کر لے, تو نبی کو دودھ پلا کر کہیں یہ نہ کہنا کہ محمد کو میں نے دودھ پلایا, نبی نے تجھے نوازا ہے. کہیں ایسا نہ بولنا کہ میں نے تم پر احسان کیا, کیونکہ رسول اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے سوائے میرے مولا کے.
کسی کا ایسا نہیں. حلیمہ تیرے سینے میں دودھ نہیں ہے, تیرا سینہ سوکھ گیا ہے, مگر نبی کی میلاد کی برکت سے حضور کا بدن تیری باڈی کو ٹچ ہوا, سینے میں دودھ آ گیا. سنیے, سینے میں دودھ آ گیا. حضور علیہ السلام کو لے کر حلیمہ اپنے شوہر کو بلائی, بڑی برکت والا بچہ ہے جی, میرے سینے میں دودھ ابھر کر آیا. جیسے انہوں نے بچے کو دیکھا, رسول کا چہرہ دیکھتے ہی حلیمہ کے شوہر بھی دنگ کے دنگ رہ گئے, اور وہ بچے کو لے کر آقا کریم کو لے کر, ان کی جو اونٹنی ہڈیوں کا جو ڈھانچہ تھی, چل نہیں سک رہی تھی, کمزور تھی, لاغر تھی, رسول اللہ کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئی. ارے ہمیں سبحان اللہ نہیں بول رہے نا جی. بے دم چیز میں بھی دم آ جاتا نبی کے نام سے. ہمارے اندر ابھی تک دم نہیں آیا, بولو سبحان اللہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں, ہاں دم ہے, دم میں دم آنا نا, بولو سبحان اللہ. یہ دیکھو دم میں دم آ رہا, دیکھو, بولو سبحان اللہ. ہاں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ارے اونٹنی کمزور تھی, حضور کو دیکھتے ہی دم آ گیا, اور اونٹنی کا پورا دودھ کا جو تھن تھا وہ سکو گیا تھا. جیسے رسول اللہ اس کی پشت پہ بیٹھے, تھن میں بھی دودھ آ گیا. کیا شان ہے رسول کی. ایسا حبیب دے دیا تمہیں, ایسا حبیب دے دیا, بہت میں نے تم پر احسان کر دیا. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو. حلیمہ نے جیسے ہی میرے نبی کو لے کر اونٹنی پر بیٹھی, اونٹنی اپنے سر کو بلند کر کے بتا دیا, ایک سجدہ کرتی ہے, دوسرا سجدہ کرتی ہے, تیسرا سجدہ کرتی ہے. اونٹنی نے اشارہ کر دیا. حلیمہ حیران ہے کہ میری اونٹنی 3 سجدے کیوں کری. تو سب سے پہلے اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک سجدہ کیا. دوسرا سجدہ, میری پشت پر انبیاء کا امام بیٹھ رہا ہے, یہ اس کا بھی شکرانے کا سجدہ ہے. اور یہ تیسرا سجدہ, میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مصطفیٰ کی پہلی سواری شیر نہیں, ببر نہیں, ہاتھی نہیں, اونٹنی نظر آ رہی ہے. جانوروں میں سب سے پہلے حضور کس پر بیٹھے ہیں, تو ماننا پڑے گا اونٹنی پر بیٹھے. اس لیے اونٹ کا سر سب جانوروں سے اونچا. ایسے بولو محبت سے سبحان اللہ. ارے ہمارے سینے میں بھی کلمہ ہے, سب امتیوں سے ہمارا سر سب سے اونچا. موسیٰ کی امت سے بھی بڑا مقام ہمارا ہے, عیسیٰ کی امت سے بھی بڑا مقام ہمارا ہے, داؤد کی امت سے بھی بڑا مقام ہمارا ہے, حضرت زکریا کی امت سے بھی بڑا مقام ہمارا ہے, نوح کی امت سے بھی بڑا مقام ہمارا ہے. اس لیے ہمارا مقام بڑا ہے کہ ہم بڑے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہم نبیوں کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں. اس لیے اونٹنی نے فخر سے اللہ نے اس کی گردن کو اتنا بلند کر دیا کہ اونٹنی جب چلتی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح چلتی ہے. بولو جی سبحان اللہ. اس طرح چلتی ہے. دیکھیں نا اونٹ کو, دیکھیں نہیں, دیکھیں جھکتی نہیں, انہیں یوں چلتی. بولو سبحان اللہ. یہ سینہ جو فخر سے اونٹنی نے اپنا بلند کیا ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی پہلی سواری ہے جو رسول اللہ جس پر بیٹھے ہیں. اللہ نے اسی لیے کہا میں نے تم پر احسان کیا. ایسا نبی دے دیا. بے دم میں دم آ رہا ہے, اونٹنی میں دم آ رہا ہے. اچھا حلیمہ جیسے گھر جا رہی ہے, جتنی دائیاں نکلی تھی بچوں کو لے کر بڑے آن تان شان کے ساتھ, اب ہوتا کیا ہے, حضرت حلیمہ کی اونٹنی کی رفتار کے سامنے کون ٹک سکتا ہے, کیونکہ بیٹھنے والے اس سواری پر مصطفیٰ جان رحمت ہیں. اب ساری اونٹنیاں پیچھے, ساری اونٹنیاں پیچھے. مجھے کہنے دو, یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا اور یونس مچھلی کے پیٹ میں پہنچے, تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی اندھیرا دیکھا تو خدا کے خوف سے پکار اٹھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے تو اللہ نے اس آیت کریمہ کو سن کر مچھلی کو حکم دیا, اے مچھلی یونس کو ہضم نہیں کرنا, یہ میرا پیغمبر ہے, پیغمبر, اس کے لیے
یہ مثل آئینہ بنا دیا جائے گا اور ساری مچھلیاں آگے نہ بڑھے. جس بھی مچھلی کے پیٹ میں میرا یونس ہے اس مچھلی کے آگے کوئی مچھلی نہ جا سکے, کوئی مچھلی کے اس مچھلی کے آگے کوئی جانور نہ جا سکے, کیونکہ جب تک سمندر میں 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں یونس تھے کسی مچھلی کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی, ورنہ یہ بے ادبی ہوگی. ارے یونس جب مچھلی کے پیٹ میں جائے کوئی جانور اس سے آگے نہیں جا سکتا. یونس کو جو نبوت ملی محمد کے صدقے میں, وہ محمد جب اونٹ پر بیٹھے تو ان سے پہلے کون سی سواری آگے جا سکتی ہے, کون سی سواری جا سکتی ہے؟ اس لیے ساری اونٹیوں کو پیچھے ڈالنے لگی اونٹ حلیمہ کی. تو ساری دائیاں بولے حلیمہ کیا ہوا, سواری چینج ہو گئی کیا؟ سواری نہیں, سوار چینج ہو گیا. سواری وہی چھے, سوار چینج ہو گیا. یہ برکت والا بچہ ہے نا, ان کے کرم نوازش سے میری اونٹنی میں بھی جان آ گئی. اچھا ذرا ہمیں بھی بتاؤ, ساری دائیاں دیکھ کر رونے لگی رسول اللہ کا چہرہ, کتنا حسین چہرہ ہے مصطفیٰ کا. ہم بھی دیکھیں گے, رسول کو خبر میں جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ, دیکھیں گے اور آئیں گے, ضرور آئیں گے حضور خبر میں. ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ مرتے کی حضور کا دیدار ہے. ارے ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں معلوم ہے, جاگنے کے وقت آنا, چہرہ انور دکھانا, ہم کو خطرے سے بچانا, کلمہ طیب پڑھانا, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف آنا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, حوریں گاتی تھی ترانہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ. حلیمہ کی سواری سب سے آگے چلی, چلتے چلاتے گھر آ گیا. گھر کا حال ایسا تھا حلیمہ کا, جتنی بکریاں تھی سب دبلی پتلی لاغر کمزور تھی. جیسے حضور حلیمہ کے گھر میں آئے, پوری بکریاں آ کر ادب سے حضور کو دیکھنے لگی, اور حضور نے نگاہ اٹھا کر بکریوں کو ڈالا تو ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا ہے, دودھ آ گیا ہے. اس طرح کے حلیمہ کے گھر کی بکریاں کے تھنوں میں دودھ, ان کی اونٹنی میں دودھ, اور حلیمہ کے کھیت پوری کے پورے سوکھ گئے تھے. نبی کے قدم سے سب ترو تازہ ہو جاتے ہیں. حلیمہ نے کہا, اے اللہ مجھ پر تیرا کتنا بڑا احسان ہے, میری غربت کو میرے نبی نے ختم کر دیا, میری پریشانی کو مصطفیٰ نے ختم کر دیا, میرے نبی نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا. حلیمہ سب سے زیادہ نبی سے پیار کرتی اور محبت سے دودھ پلاتی ہے. اور جب رسول اللہ دودھ پیتے نا حلیمہ کا, توجہ چاہ رہا ہوں, میرے آقا جب ادھر کا دودھ پی رہے, سینے کی پستان سے اس طرف سے دودھ پلایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد حلیمہ پلٹا کر ادھر لاتی ہے. حضور دودھ نہیں پیتے. اب حلیمہ نے بار بار پلٹا, نہیں پیتے. آقا نے حلیمہ کو دیکھا, اماں میرا جو بھائی ہے نا اس کا حق ادھر ہے, میرا حق ادھر ہے. یہ میں لوگوں کا حق مارنے نہیں آیا, لوگوں کا حق دلانے کے لیے آیا. بچپن سے سرکار نے دودھ ادھر پی کر ادھر نہ پی کر یہ دنیا والوں کو دے دیا. اب اس دنیا کے اندر ناانصافی ختم ہو جائے گی, ہر طرف انصاف کا بول بالا ہوگا, اس لیے کہ محمد تشریف لا چکے ہیں, آقا کریم تشریف لا چکے ہیں. اور سرکار مدینہ کے دیوانوں, اللہ نے ہمیں ایسا نبی دے دیا, کیوں نہیں کہے گا؟ اسی لیے تو کہتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا, میرا حبیب دے دیا, ایسا حبیب دے دیا. لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا نا, محشر کا دن آئے گا, تمہیں بھی ٹھہریں گے, میں بھی رہوں گا, آپ بھی رہیں گے. لوگوں یہ دن مت بھولنا. ہر نماز میں تم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی, مالکی بولو زور سے, مالکی. قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے.
مالک یوم الدین سے مراد کیا ہے؟ بولو جی، قیامت کے دن کا۔ اب آپ نماز میں بول رہے نہیں بول رہے؟ پھر اس کا مطلب بتا رہا ہوں، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ اچھا وہاں قیامت کے دن کا مالک ہے تو اب نہیں ہے کیا؟ پھر نماز میں ایسا کہیں کو بول رہے قیامت کے دن کا مالک بول، اب نہیں ہے کیا؟ اب ہے تو پھر ذکر کہیں کہ نہیں ہوا، قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا۔ نماز میں تمہیں پڑھ رہے، اب ہمیں بھی پڑھاتے، امام صاحب بھی پڑھاتے، ہم بھی پڑھتے، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ یہ تو بات ہے نا، اس فلسفے کو صوفیوں نے سمجھایا ہے، یہ ہر خس اور ناقص میں سمجھ میں نہیں آتا۔ قیامت کا خاکہ کھینچ کر اللہ نے سورہ فاتحہ میں اعلان کر دیا، وہ نماز میں کھڑے ہو کر مجھے قیامت کے دن کا مالک کا ڈنکا بجانے والے، اگر تیرے تصور میں حقیقت میں قیامت کے مالک ہونے کا دل میں موجود ہے تو پھر تو نماز کے بعد گناہ نہیں کر سکتا، برائی نہیں کر سکتا، بد کرداری نہیں کر سکتا، لڑکیوں کو نہیں گھور سکتا، ماں باپ کا دل نہیں دکھا سکتا۔ تو یاد رکھ وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو یاد رکھ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو تم ساری برائیاں کرنے سے نماز میں کہہ کر اگر برائی کرو گے تو تمہارا تصور ختم ہو گیا، گویا کہ تم نے یہ نماز پڑھ کے بھی برائی کرو گے تو تصور ختم ہوگا۔ جب مالکی یوم الدین کا حقیقی تصور مینٹلٹی اندر بیٹھ گیا ہمارے دماغ اور دل میں، تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ روکتی کب ہے کہ تو تصور یہ جما کہ وہ قیامت کے دن کا تیرا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک۔ جب یہ تصور جمے گا تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، مگر نماز پڑھ کر بھی بے حیائی کے کام کر رہے، برائی کے کام کر رہے، رک رہے کیوں نہیں؟ کیا نماز میں فالٹ ہے؟ کیا نمازی میں فالٹ ہے؟ نمازی میں فالٹ ہے نا، ہمارے میں غلطی ہے، نماز میں تو فالٹ نہیں۔ نماز بول رہی میں روکتا ہوں، میں نے کہا مگر انہیں رک رہا نہیں، گوگل دیکھ رہا، یوٹیوب دیکھ رہا، گندے مناظر دیکھ رہا، پکچر دیکھ رہا، سب دیکھ رہا، پھر نماز بھی پڑھ رہا، داڑھی بھی رکھ رہا، امامہ بھی باندھ رہا، اکیلے میں کون سو تو ایک لڑکی کی فوٹو آ گئی اسے گھور رہا، نماز کہاں روک رہی؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ تو گویا نماز میں فالٹ ہے کیا نمازی میں فالٹ ہے؟ ماننا پڑے گا نمازی میں فالٹ ہے، مطلب ہمارے میں فالٹ ہے۔ ہماری اصلاح کر لیں، وضو صحیح کریں، غسل صحیح کریں، سورہ صحیح پڑھیں۔ جب یہ سب صحیح ہوگا تب اس کی فارمولیٹیز جو نماز کی پوری کرے گا وہ نماز اس پر اثر کرے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ کو LLB کا کورس کرنا ہے تو LLB پڑھنے والے کو پوچھو کون سو کتاباں پڑھنا پڑتا، وہ سب پڑھا تو امتحان میں بیٹھا تو دے سکتا۔ انجینئر کا کورس کر کوئی LLB کا جا کو امتحان دے تو بولے تو ہوتا کیا جی؟ بولو نہیں ہوتا۔ تو جو آدمی جو کر رہا وہ کرے تو پوری چیزیں، اس چیزوں کی وہ قانون، وہ ایکٹاں، وہ سب اس کے اندر اترتے جاتے، بھیجے میں بٹھا لیتا۔ اسی طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے جتنی فارمولیٹیز بتائی گئی ہیں، وضو ہونا، وضو صحیح ہونا۔ اب بات جنے ایسا پیر رکھتے یوں کرتے، یہ نہیں ہوا وضو۔ نل کرنے رکھو یوں کر رہے ہیں، کئی بولے تو ہاتھ نہیں جا رہا، انہیں پیٹ آڑے آ رہا، ایسا کرے بول رہا، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب دیکھو عشاء کا وضو کر کو نہیں ہو رہا، ایسا نہیں جا رہا، پاؤں کرنے ہاتھ نہیں جا رہا، ہاتھ کرنے پاؤں نہیں آ رہا، بیچ میں پیٹ آڑے آ رہا۔ اب کیا کرنا؟ نل کرنے رکھا یوں پاؤں، یوں ہوا وضو؟ حافظ صاحب ہوا؟ حضرت مولانا ہوا؟ کئی کو نہیں ہوا؟ یہ پوچھ لینا، اس لیے کامیاب نہیں ہو رہے ہمیں نمازاں پڑھ کو۔ نماز پڑھ رہے گھر میں ڈبل جھگڑا ہو رہا، نمازاں پڑھ رہے گھر میں روز جھگڑے چھوڑے نہ کم نہیں ہو رہے، وضو صحیح نہیں ہو رہا، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ یہ حقیقت ہے۔ چل رہے سو جہاں میلاد کا ذکر کرتے وہاں اصلاح کی بات بھی کرنا۔ میلادی اس کا نام ہے جو ساری برائیوں کو ختم کرنا۔ میلادی ہے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ تشریف حضور اسی لیے لائے، ماں کی عزت نہیں تھی، عزت دلانے لائے۔ باپ کا احترام نہیں تھا، حضور نے باپ کا مقام بتایا، ماں کا مرتبہ بتایا، ایک بیوی کو شوہر کا مرتبہ کیا ہے وہ بتایا، ایک شوہر کو بیوی کا مرتبہ کیا ہے نبی نے بتایا۔ اسی طرح وضو غسل، یہ بہت سی باریکیاں ہیں، میں بات اب یہ نہیں ہے، بات ہماری موضوع نہیں ہے، وہ گفتگو نہیں ہے، بات آ گئی تو عرض کرو۔ ہم اچھا کر کو بھی پریشان کئی کو ہیں، ہمارے اندر غلطیاں ہیں، ہمارے اندر غلطیاں ہیں۔ 100% یہ اصلاح کرنا۔ نانا دادا بنے ابھی تک پانی نہانے نہیں آ رہا، پانی نہانے
नहीं आ रहा, धड़ 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 डाल लिया, लगड़िया, दीवार को साबुन उड़िया, उधर उड़िया, बगीट में गिरा, इधर गिरा, तिवाला अंदर से पुकार रहा, तिवाल लेक पोछ लिया, पूरे घुटने दिखा लेते, बाहर आया। हो रहा नहीं हो रहा है? ये हकीकत चल रही, घुटने 31 तिवाला पटले को आया। घर में बहू है, बड़ी जवान बेटी है, शर्म आनी चाहिए, घर के अंदर लुंगियां उठा रहे हैं, ऐसा पूरे घुटने दिख रही, चड्डियां पहन रही, जी शर्म आना। हकीकत बात करो मैं, आप अल्लाह देख रहा है। रसूलुल्लाह ने कहा अगर मर्द आदमी का घुटना दिख रहा तो जब तक घुटना दिखता रहेगा गुनाहों का मीटर चालू रहेगा। हुजूर बोले पूछिए मौलाना, हमें घुटने दिखा रहे हैं, ये हमारा तरीका है। फिर मगरिब में अल्लाह मेरे को ये दे, अरे तेरी बाहर तेरी हरकत देख, पहले अल्लाह के सामने आने से पहले रसूलुल्लाह कैसे थे वैसा बन को आ। बोलो जी सुभान अल्लाह। डिग्री है, IAS है, IPS है, वकील है, इंजीनियर है, सब है, मगर गुस्ल सही नहीं है, वजू सही नहीं है, पानी नहाने का तरीका सही नहीं है, पानी गर्म हुआ नहीं हुआ, इन्हें बोले तो सुनती नहीं, क्या नहीं, मैं देखना खाद डाला भगोने में गर्म है कि नहीं, बोल खाद डाला, वो पानी ले सकते क्या मौलाना? गया पूरा पानी गया, फिर गर्म करना, फिर कैसा देखना गर्म हुआ सो, इसके वास्ते उलमा के साथ रहना। बोलो सुभान अल्लाह। हकीकत बोल रहा हूँ। अच्छा, पानी का एक ख़तरा हमें, अगर हमाम खाने में बैठ को पानी नहा रहे तो बाज़ जगह हमाम खाने छोटे रहते, बैठे तो दीवार लग रही, आगे बढ़े तो वो गर्म पानी का भगोना लग रहा, अरे ये लग रहा, ये लग रहा, क्या करना, ऐसे नहाना है छोटी, हमाम खाना छोटा है, अब उसमें ठंडा गर्म दोनों कर ले रहे, तो ये ख्याल रखना ज़रूरी है। सब सुनो, हंसने की बात नहीं, बड़े तकलीफ़ दे की बात है, अभी तक हमारा गुस्ल सही नहीं है तो नमाज़ा कहाँ से कबूल होती है? गुस्ल खाने में है, गुस्ल वाजिब कब होता, फ़र्ज कब होता, सुन्नत क्या है, पहले इसे समझो। अगर हम पर गुस्ल फ़र्ज है तो हम गुस्ल खाने में बैठे हैं, एक तरफ गर्म पानी का भगोना, दूसरी तरफ ठंडा है, अब इसको मिलाकर हम अगर ठंडा नॉर्मल कर रहे हैं मेरे नहाने की सलाहियत के हिसाब से, तो हम उसके अंदर उंगली भी नहीं डुबोना, हाथ भी नहीं डुबाना, टच नहीं होना, वो पानी को ऊपर ऊपर से डाल लेना, फिर इधर बाल्टी में लेकर अलग देखना, हाँ नहा सकता हूँ बोले तो ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी नहाते इस टाइम को छींटे उछल कर बगीट में, हाँ बगीट में गिर रहे नहीं गिर रहे, जरा सुबह में नहा ले देखो, उछल रहे, पूरे छींटे उछल रहे, ऐसा लगड़ते रहते, ऐसा लगड़ते रहते, नहीं समझ में आ तो जरा पीठ लगड़ बा को बोलते, वहाँ अंदर बुला रहे, पीठ लगड़ ले रहे, क्या है जी ये तरीक़ा है गुस्ल का? पूछिए उलमाए करम से, भाई सीखने को आते कहीं को नहीं, इल्म बूढ़ा नहीं होता, आदमी बूढ़ा होता है। इल्म सीखो। मीलाद का मतलब ही यही है कि जो लोग मुशरिकाना जिंदगी गुजार रहे थे, हुजूर उनको उस मुशरिकाना जिंदगी से निकाल कर मोहब्बत रसूल और मोहब्बत खुदा पैदा कर दिए। सिद्दीक बनकर निकले, उमर बनकर निकले, उस्मान बनकर निकले, अली मुर्तजा बनकर निकले, अबू हुरैरा निकले, बिलाल हबशी आए, ये सब जो बने हैं यूं नहीं, मुस्तफा की सोहबत ने इनको ऐसे चमका दिया, हुजूर ने ऐलान कर दिया ये जितने चमके हैं, ये सब चमकने वाले जितने हैं, आला हजरत ने एक शेर कह के बता दिया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। नबी ने ऐसा सहाबा को चमका दिया और ऐलान कर दिया, मेरे सहाबा आसमान के चमकते हुए हिदायत के सितारे हैं, इनमें से किसी एक को पकड़कर फॉलो करो, तुम सीधा जन्नत में चले जाओगे, नजात पाओगे, बेड़ा पार हो जाएगा। ये मर्तबा साहबा को सोहबत से मिला है। मुसलमानों, आखिरी बात करके अपनी बात मुकम्मल कर देता हूँ। मीलाद के उन्वान पर बहुत लंबी गुफ्तगू होगी, सरकार की बहुत सी बातें हैं, मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ। आका करीम के दुनिया में आने से पहले ज़मीन का क्या हाल था? लोग बुतों की पूजा करते थे, काबे के अंदर 360 रखे गए थे और वहां हत्ता कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसी शक्ल वाले बुतों को भी बनाकर रखा गया था। और जब काबे के गोल फिरते तो नंगे फिरते थे, औरतें मर्द सब मिलकर नंगे घुमा करते थे, अगर कोई जरा टच करता तो उसे कत्ल कर देते, लंबे लंबे झगड़े होते थे, औरतों की इज्जत नहीं थी, बच्ची पैदा हुई तो जिंदा दफन करते थे। ऐसे माहौल में हुजूर तशरीफ ला रहे हैं।
ایسے ماحول میں حضور تشریف لا رہے ہیں، اور حضور آنے کے بعد لوگوں کو بتا دیے، لوگوں ماں کا دل مت دکھانا، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو لوگ تانے مت دینا، بیٹی منوس نہیں ہو سکتی ہے، بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت چھن چھن کر برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ رحمت، بیٹی رحمت ہے، بیٹی روٹی ہے، بیٹی باپ کے لیے رزق کے دروازے کھولتی ہے، بیٹی باپ کے لیے روٹی لاتی ہے، بیٹی بیٹی ہے، بیٹیوں کو درگھر مت کرنا، زندہ دفن مت کرنا۔ آقا کریم نے بتا دیا بیٹیوں سے محبت کرو، اس لیے اللہ نے ہمارے آقا کو 4 بیٹیاں عطا فرما دی تھی۔ ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے اور رقیہ۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ نامہ حضور کی بیٹی کے ہیں، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور کیا نام بولے جی؟ فاطمہ۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میرے نبی سب سے زیادہ فاطمہ کو کیوں چاہتے تھے؟ یہ 3 بیٹیاں میں سے 2 بیٹیاں عثمان غنی کو دے دیے تھے، دے دیے تھے عثمان غنی کو، اور فاطمہ کا مقدر اور علی کا مقدر، علی کے نکاح میں فاطمہ پہنچی۔ ایک لمبی گفتگو ہے، بات آ گئی تو 4 بیٹیاں رسول اللہ کی ہیں۔ بیٹی کا باپ بننا عیب نہیں ہے، بیٹی کا باپ بننا نبیوں کے نبی کی سنت ہے، نبیوں کے نبی کی سنت ہے۔ آج بیٹی پیدا ہوئی تو منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، سب لٹکا رہے ہیں۔ 1 بار بیٹی ہوئی، 2 بار بیٹی ہوئی، اب 3ری بار بیٹی ہوئی تو دوسری گھر کو لاتا ہوں، ستارے جی تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ میلاد نہیں ہے، میلاد تکلیف دینے کا نام نہیں ہے، تکلیف کو دور کرنے کا نام ہے۔ اس میں تمہارے گھر میں جو آنے والی بہو کا کیا قصور ہے جو بیٹیاں پیدا کر رہی ہے؟ ارے تو خالی بیٹیاں پیدا کر رہی، ارے بیٹی کو پیدا انہیں نہیں کر رہی، تیرا بیٹا کر رہا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے زمین ہے، ناگر مارے تو زمین کیا ہوتی؟ بولو جی، کرے نہیں کھیتا، میں تو نہیں کریا، مگر بیٹھ کو لوگوں سے سن کو تجربہ ہوا، ناگر مارے تو کیا ہوتی؟ زمین نرم ہوتی۔ زمین کیسی؟ ویسے ایٹما ڈالے تو انہیں وہی دیتی، تمہیں کیا ڈالے؟ اب یہاں کی زمین میں تمہیں کاجو ڈال تو ملے تو کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، یہ کہاں سے آتا؟ نہیں معلوم کیا جی؟ کرناٹک سے آتا۔ یہ زمین الگ۔ اچھا، کپاس، تور، یہ زمینہ جتنے بھی ہیں ان کی کوالٹی کیسی رہتی؟ ریئل اسٹیٹ کرتے نہیں کرتے ہیں؟ کون بھی کرتے نہیں معلوم نا؟ کالی زمین بلیک سول ہے، ریڈ سول ہے، گرز ہے، ارے گرز رہتے کام میں نہیں آتی، بلیک رہے تو یہ کام میں آتی، وہ لال رہے تو ذرا ریڈ بھی زیادہ رہتا اس کا، نہیں لال رہے تو ریڈ بھی زیادہ رہتا، اے ریڈ سول ہے تو کیسا بولتے ایسا۔ تو گویا لال زمین الگ چیز دیتی، کالی زمین الگ چیز دیتی، گرس والی الگ چیز دیتی۔ تمہیں گرس والی زمین میں جا کو اگر تمہیں چاول دال تو بولے تو آتے نہیں آتا، اس کو یاد سے کیا بولتے؟ نیراوری ہونا بولتے۔ کیا بولتے؟ بازو میں کنال تو رہنا، پانی فل ہونا، چاول کے واسطے نہیں، فل پانی ہونا۔ تو اس کو جتنا پانی دو گے اتنا ہی وہ زمین اس کو چاول عطا کر دیتی ہے۔ جو دالے زمین کیا دیتی؟ وہ دیتی۔ جب مرد اپنی بیوی سے بستر کرتا نا، اس لیے بزرگوں نے بتایا کہ جب اپنی بیوی سے مرد ملتا ہے تو اس کی جو منی خارج ہوتی ہے وہ اندر عورت کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹرانسفر ہونے کے بعد بچے دانی میں جا کر وہ منی گر جاتی ہے، اس میں بچے بنتے ہیں۔ بولو جی سبحان اللہ۔ قدرت بنایا نظام کیسا، دیکھو اندر منی جانے کے بعد بچے دانی ہے اندر، اور جب بچے نہیں ہونا بولے تو بچے دانی نکال پھینکتے، ڈاکٹر آپریشن کرے بچے نہیں ہوتے تو بولے وہی چلے جاتی، یا تو اس کو نکال دیتے یا تو اس کو پیاک کر دیتے، اب بچے نہیں ہونا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پوائنٹ کی بات۔ اب یہ جو انہیں اندر جو ڈالا وہ عورت بچی دے رہی، سمجھ میں آ رہی بات؟ چکے بیٹی کو بول رہے ہیں ارے انہیں بار بار بیٹیاں جن رہی، اب یہ بہو کو بھگا چھوڑ دو، ہر ایک بہو لاتا ہوں دیکھو بیٹا پیدا کرنے۔ ارے بھائی صاحب پہلے تمہارے بیٹے کے اندر فالٹ ہے اس کو سمجھاؤ۔ اچھا انہیں بھی کیا کریں گے؟ ارے میں کیا کروں جی بولتا ہوں انہیں، دینے والا کون؟ ہاں تمہیں بین ڈال کو بیٹھے، اب بین ڈالنے کے بعد آتا کی بڑوں لگ جاتا کی وہ
آیا تو اللہ تیرا شکر ہے بولتے, گیا تو کیا بولتے, تیری نیت اچھی نہیں تھی ہوں گی, تو وہ تھا ہوں گا, تو یہ کرے ہوں گا, چالو ہو جاتا. تو گویا کہ بات سمجھ میں آ گئی, نہ بیٹے میں طاقت ہے بیٹی بیٹا پیدا کرنے کی, نہ بہو میں طاقت ہے بیٹی بیٹا پیدا کرنے کی, یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, ماننا پڑے گا. تو پھر بیٹی کو کیوں کہتے ہو کہ تو بیٹیاں پیدا کر رہی ہے, ایک ہوئے دو ہوئے دیکھ اب تین ہوئے, بولے تو میری جورو روز مجھے ٹارچر کر رہی, کیا جی بیٹی پیدا کر رہی نے, اگر اب کی بار ہوا بولے تو بیٹے کو ہمارے اور ایک شادی کر کو چھوڑیں گے دوسری لیں گے, ایسا بول کے بچی کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. کتنا درد ہوتا, اگر وہ کسی کی بہن ہے بھیا کا دل کیا بولے گا, وہ کسی کی بیٹی ہے اس کے ماں باپ کا دل کیا بولے گا. خدارا مسلمانوں, یہ دلوں کو توڑنے کی بات ختم کرو, دل جوڑنے کا نام میلاد النبی ہے. حضور کی میلاد کا مطلب یہی ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, ماں باپ کا احترام بتانے والے ہمارے نبی ہیں. آج ہمارے مسلم علاقوں کے اندر بچوں نے ماں باپ کو ایک کھلونا بنا لیا ہے. شادی ہوتے ہی ماں باپ کو گھور کو دیکھنا, جلدی جلدی ماں باپ شادی کرتے ہیں اس امید سے تاکہ بچہ ہمارے ساتھ جڑ کر رہے گا, خوش رہے گا, مگر شادی ہونے کے بعد بچے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ماں کی بد دعا مت لینا, باپ کی بد دعا مت لینا, ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا. جس کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا, یاد رکھنا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی میلاد کے بعد اعلان کر دیے, اگر کسی نے اپنی ماں کا دل دکھا کر مسجدیں بناتا پھرے, یا حج پہ حج کرتا پھرے, یا سجدوں پہ سجدہ کرتے پھرے, وہ ساجد نہیں ہو سکتا, وہ نمازی نہیں ہو سکتا. پہلے کنڈیشن ماں باپ کو خوش کرنا ہوگا. ماں باپ راضی ہیں تو نماز قبول ہے, ماں باپ راضی ہیں تو حج قبول, عمرہ قبول ہے. مسلمانوں, ماں کے مرتبے کو سمجھو. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں میرے مولا نے کہا, او سلیمان سمندر کے کنارے جا کر میری قدرت کے عجائبات کو دیکھو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام حکم خدا سن کر سمندر کے کنارے آئے, کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو آپ نے ایک جن کو بلایا, وہ جن آ کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا, یہ سمندر کے تہ میں جانا, اللہ کے عجائبات میں سے کوئی عجیب چیز ہے تو اس کو میرے سامنے پیش کر دینا. جن سمندر میں ڈئی لگایا, واپس ریٹرن آ کر کہا, سمندر بڑا گہرا ہے, اس کے تل تک میں نہیں جا سکتا, میری طاقت نہیں, مگر اللہ کے عجائبات میں سے کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی, مجھ سے زیادہ طاقتور جن کو بھیج دیا جائے. تو حضرت سلیمان نے دوسرے جن کو بلایا, اس سے زیادہ طاقتور والا جن آیا, وہ بھی سمندر میں ڈئی لگایا, وہ بھی آ کر واپس کہنے لگا, حضرت سمندر بہت گہرا ہے, جہاں تک میں جانا تھا جا چکا, کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی, میں واپس آ چکا ہوں. اب دو جنات بھی فیل ہو گئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے, ان کا نام آصف بن برخیا ہے. ان کی نظر آصف بن برخیا پر پڑی. کہا کہ آصف, کہا حضور کیا بات ہے, ذرا جاؤ سمندر کے اندر کوئی اللہ کے عجائبات میں سے کوئی چیز ہے تو لے کر آؤ. حضرت آصف بن برخیا جو اللہ کے ولی ہے, جاتے نہیں, آنکھ بند کرے, آنکھ کھولے تو گنبد باہر آ گیا. محبت سے بولو. جہاں جنات کی طاقتیں ختم ہوتی ہے, جہاں موکلوں کی طاقت ختم ہوتی ہے, وہاں اللہ کے ولی کی طاقت شروع ہو جاتی ہے. آصف بن برقیہ سمندر میں ڈئی نہیں لگائے, آنکھ بند کر کے وہاں سے وہ گنبد منگائے, اور وہ گنبد بھی ایسا گنبد تھا کہ وہ گنبد کے 4 دروازے تھے. ایک دروازہ ہیرے سے بنا ہوا ہے, ایک دروازہ یاقوت کا بنا ہوا ہے, ایک دروازہ موتیوں سے بنا ہوا ہے, ایک دروازہ زمرود سے بنا ہوا ہے, اور چاروں دروازے بھی کھلے ہیں. اس گنبد کے نیچے ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے. محبت سے بولو. تھکو گئے کیا, ذرا زور سے بولو. نماز پڑھ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ کر تعجب, جبکہ دروازے کھلے ہیں, سمندر کے نیچے ہے, پانی کا ایک خطرہ تک اندر نہیں. جیسے اس نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو سلیمان علیہ السلام نے اسے سلام کیا, تو اس نے وعلیکم السلام کہا. توجہ چاہ رہا ہوں جوانوں, سنو اس بات کو, آگے کیا ہوا سنیے. وعلیکم السلام کہا. حضرت سلیمان پوچھے, میاں اتنا بڑا مرتبہ, یہ مقام, سمندر کے تہ میں گنبد کے نیچے نماز پڑھ رہے ہو, پانی کا ایک قطرہ تک نہیں, یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا؟ اس نے کیا کہا, ماں باپ کی خدمت کرنے سے. وہ کیسے؟ کہا, میری ماں اور میرے باپ دونوں بھی, میری ماں آنکھ سے اندھی تھی, میرے باپ معذور تھے دونوں پیروں سے. 70 سال تک اے سلیمان علیہ السلام میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی.
70 سال تک مسلمانوں 1-2 سال خدمت کر کے چھوٹا بیٹا بولتا جاؤ جی بابا بڑے بیٹے کے گھر میں 4 دن روکو آؤ، بڑا بیٹا بولتا جاؤ بیٹی کے گھر میں بھی 4 دن رو کر آؤ، ماں باپ کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑ رہا ہے۔ ارے یہی تیرے ماں باپ ہے، پورے 5 بیٹے 2 بیٹیوں کو باپ پالتا تھا، 5 بیٹے 2 بیٹیاں مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال سک رہے۔ یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے مسلمانوں، یہ میلاد نہیں ہے، میلاد وہ ہے جس کے گھر میں جس کے ماں باپ راضی ہو، جس کے گھر میں جس کی والدہ راضی ہو، جس کے گھر میں جس کے باپ راضی ہو۔ آؤ اگر میلاد مصطفیٰ کا مزہ لینا ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھائے ہو، ابھی بھی موقع ہے، اگر ماں زندہ ہے باپ زندہ ہے، جا کر پیر پکڑ لو، ماں بہت جلدی معاف کر دیتی ہے۔ بیٹے میں نے تجھے معاف کر دیا، ابا بھی کہیں گے بچے میں نے تجھے معاف کر دیا، مگر یہ چینجز تیرے اندر اچانک کیسے آ گئے؟ کہنا ابا سید نور الدین صاحب نے ایک محفل کو سجایا تھا میلاد مصطفیٰ کی، وہاں ماں باپ کا مقام کیا ہے پتہ چلا، ابا حضور جنت کا دروازہ تو آپ ہیں، اماں جان تمہارے قدموں میں میں نے جنت رکھ کر نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا، ماں تو راضی ہو گئی تو میرا مولا بھی راضی ہو جائے گا، ماں اگر تو خوش ہو گئی میرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اماں کو منانے کے لیے دیر نہیں لگتی مسلمانوں، جاؤ تمہاری ماں سے کہنا کہ اماں تیرے ذرا قدم بڑھا دے، میں تیرے پیر دباؤں گا، جب تو پیر دبانا شروع کرے گا نا آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، ماں کی بڑھاپے میں پیروں میں بہت درد ہوتا ہے، بول نہیں سکتی، بہو بولو تو شیر میں آتی، بیٹی کو بولو تو بیٹا دبانے کو تیار نہیں ہے، مگر جب ماں باپ بغیر بولے کے بچے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور پیر دبانے لگتے ہیں، خدا کی قسم ماں دل سے دعا دے گی، اے اللہ میرے بیٹے کو لمبی عمر دے دینا، اسے صحت عطا کر دینا، یہ وہ تیری ماں ہے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھی تھی، یہ وہ تیری ماں ہے جو 2 سال تک دودھ پلائی تھی، یہ وہ تیری ماں ہے جو تیرا پیخانہ صاف کرتی تھی، تیرا پیشاب صاف کرتی تھی، تیرے کپڑے تبدیل کرتی تھی، تجھے غسل دیتی تھی، تو اگر تھوڑا گندا ہوتا تو ماں بے چین و بے قرار ہو کر صاف کرتی تھی۔ آج تیرا بوڑھا باپ اگر غلطی سے پیخانہ کر لے تو کہتا چھی 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 یہ بڈھا مرتا کیوں نہیں؟ کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل پر مسلمانوں؟ کب تک اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے؟ میرے پیغمبر نے کہا لوگوں میں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں یہاں تک کہ رسول اللہ نے ماں تو ہے جس نے پیدا کیا وہ آمینہ کہتے ہیں، اور جس نے دودھ پلایا اسے حلیمہ کہتے ہیں، اور میرے نبی نے جب حلیمہ مسجد نبوی میں آتی تھی تو رسول اللہ منبر سے اترتے تھے اور اپنی چادر نکال کر بچھا کر کہتے اماں حلیمہ اس چادر پر بیٹھ جانا۔ صحابہ کہتے آقا یہ کون عورت ہے جس کی تعظیم کے لیے رسول اٹھ رہے ہیں؟ کہا یہ میری ماں ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہے، یہ میری ماں ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اپنی ماں کو سمجھو، اپنے باپ کو سمجھو۔ ارے جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا نا وہ رو رہے ہیں، ماں باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، جس طرح اللہ ایک ہونے میں ایک ہے اسی طرح ماں بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر دوسری شادی باپ کر کر لا بھی لائے تو وہ ماں ماں نہیں کہلاتی۔ جتنا پیار تیری ماں نے تجھے جنم دیا نا وہ سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ایک بات آگے تو عرض کر دیتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو واقعہ چل ہی رہا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہوا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، انتقال کے بعد اس نے ایک دوسری شادی کر لی، اور دوسری شادی کرنے کے بعد اپنے بیٹے سے رات میں پوچھتا ہے بیٹے یہ بتا تیری یہ ماں پہلی والی اچھی تھی یا بعد والی اچھی ہے؟ تو پہلی والی ماں کا بیٹا تھا، وہ کہنے لگا ابو پہلی والی ماں جھوٹی تھی، بعد والی ماں سچی تھی۔ پہلی والی ماں جھوٹی تھی، بعد والی ماں سچی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹے ایسا کیوں بولے، کیا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا بیٹا روٹی میں کہنے لگا بابا جب پہلی والی ماں تھی نا میں اگر ماں کو ستاتا تو ماں کہتی تھی ماروں گی تجھے، کھانا نہیں دوں گی، میں تجھے سونے نہیں دوں گی، کھانے نہیں دوں گی، میری ماں یوں ڈراتی تھی، مگر اس کے بعد کھانا بھی دیتی تھی، پانی بھی دیتی تھی، مجھے سلاتی تھی۔ جب یہ دوسری ماں آئی نا، جب بیٹی میں تجھے کھانا نہیں دوں گی بابا، 3 دن تک کھانا نہیں دوں گی، پانی نہیں پلاتی ہے، یہ ماں سچی ہے کیونکہ اس نے جنم نہیں دیا۔ جو سچی ماں ہوتی ہے نا وہ کبھی بیٹے کو بھوکا نہیں دے سکتی۔ سوچو سمجھو مائیں ہوتی ہے، ماں کا تجربہ سمجھو لوگوں، ماں ہے ماں، وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام میں نے 70 سال تک اپنی ماں اور باپ کی خدمت کیا، میرا باپ معذور تھا، میری ماں آنکھ سے
सकूं, मेरे पास कोई माल नहीं कि तेरी खिदमत में रख सकूं, मगर मेरे बेटे मैं दुनिया से जा रही हूं, बस तेरे लिए इतनी दुआ करूंगी, ए अल्लाह मेरे बेटे ने बेलौस मेरी खिदमत की है, मेरे सफेद बालों की नाज रखते हुए मेरे बेटे को उम्र बिल खैर अता फरमा दे, लंबी उम्र अता कर दे, दराज़ी उम्र बिल खैर अता कर दे। ये दुआ माँ देती और दम तोड़ दी। उसने अपनी माँ को दफन करके वापिस आया। चंद दिन के बाद बाप बिस्तर पर पड़ गया। बाप कहने लगा बेटे मैं भी चंद दिन का मेहमान हूँ, इस दुनिया से जाने वाला हूँ, लोगों हमारा भी नंबर आएगा, खुदा मुसलमानों हम भी एक दिन दुनिया से जाएंगे। उसने कहा कि मेरे अब्बू भी बिस्तर पर पड़ गए। उन्होंने कहा बेटे आओ मैं तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। बाप कहने लगा बेटे 70 साल तक तू मेरी खिदमत करता रहा, मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करता रहा, मगर मेरे पास कोई दौलत नहीं, खैर नहीं, खलियान नहीं जो तुझे लिखकर दे सकूं, मैं तेरे लिए बस ये दुआ करूंगा। ये कहकर बाप कहता है ऐ अल्लाह मेरे बेटे को वहां इबादत पर लगाना जहां शैतान भी दाखिल ना हो सके। ये जुमला कहकर बाप का भी इंतकाल हो गया। मैंने मेरे बाप को दफन करके ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम इस समंदर के किनारे आकर खड़ा सोचता रहा, अम्मी अब्बू को याद करके रहा, तो अचानक मेरे पास एक फरिश्ता आया और इसी गुंबद को लाया और इस गुंबद के बीच में मुझे रखकर इसी समंदर के तह में फरिश्ता पहुंचा दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं समंदर में हूं। ये मेरी माँ और बाप की दुआओं का नतीजा है। एक बाल तक सफेद नहीं हुआ। अब हजरत सुलेमान पूछे अच्छा ये बता तुझे अंदर रहकर कितने साल हो गए? कहा 2000 साल हो गए। अच्छा तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का है? हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का हूँ। तवज्जो चाह रहा हूँ। 2000 साल से समंदर में इबादत करा, फिर खाना कैसा पीना कैसा? कहा कि क्या बताऊँ सुलेमान, जब मुझे भूख लगती है तो एक परिंदा कुदरत की तरफ से आता है, अपने मुंह में जर्द रंग की चीज़ लाता है और वो जर्द रंग की चीज़ मुझे खिलाता है। दुनिया में जितनी नेमतें अल्लाह रखा है वो सब नेमतों की लज्जत मैं इसमें पा लेता हूँ, ये लज्जत पा लेता हूँ। ये जो मर्तबा मिला है ये माँ की खिदमत की वजह से मिला है, ये बाप की खिदमत की वजह से मिला है। तब हजरत सुलेमान कहते हैं इसे ले जाकर वहीं पर रख दिया जाए, उसी समंदर के तह में उसे वापस पहुँचा दिया गया। क्या बात समझ में आ गई? मिलाद मुस्तफ़ा वालों मैं आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ। अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। तैयारी करो मिलाद की, घर घर सजाओ, गली गली सजाओ, पैसा खर्च करो। रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जो भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत में झंडे लगाता है उसके बारे में फजीलत में ये आया है कि हज़रत अबू बकर कहते हैं, आक़ा करीम के जानिसार कहते हैं, अगर किसी ने नबी की मीलाद पर 1 दिरहम भी खर्च किया, अल्लाह की कसम मैं क़यामत में उसे जन्नत में अपने साथ लेकर जाऊंगा। अबू बकर के साथ जन्नत में जाएंगे। अब पता ये चला कोई मदरसा बड़ा नहीं, कोई दारुल उलूम बड़ा नहीं, अबू बकर सबसे बड़े हैं। कोई आलिम कोई फाजिल बड़ा नहीं, बल्कि अबू बकर बड़े हैं। जब सबसे बड़े अबू बकर ने ऐलान किया मीलाद में खर्च करने वाला, अगर आज मीलाद की महफिल में जो लोग भी खर्चा करे हैं उनको भी इसका अजर मिलेगा। और अबू बकर ने वादा किया है कि मैं उसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। इसी तरह उमर ने कहा, हसन बसरी ने कहा वक्त नहीं, इशा की नमाज भी पढ़ना है। मुसलमानों आज से इरादा करो, माँ का दिल कभी मत दुखाना, बाप का दिल कभी मत दुखाना। अगर माँ बाप हैं तो अब चले जाओ नमाज के बाद खाना खाकर अम्मा से कहना अम्मा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखाया तो माफ़ कर दे। अगर माँ कहे बेटे गले एक बार लगाएगी ना, माँ को जरा जाकर बैठ बाजू में बैठकर पैर दबाते हुए बोलो माँ मुझे माफ़ कर। अब बीवी बोली क्या बात है आज माँ की खिदमत कर रहे हैं? देख जिस माँ के सदक़े में तू मिली, अगर मैं माँ के कदम दबाऊँगा तो फिर मेरी माँ की दुआ रहेगी तो मेरी उम्र भी लंबी हो जाएगी। दबा को तो देखो, जिनकी माँ नहीं है वो तो रो रहे हैं, जिनका बाप नहीं है वो भी रो रहे हैं। अब करना क्या है? अब अगर माँ बाप को खुश करना मर गए तो हर जुमा खबर के पास जाकर जो आता पढ़ने पढ़कर बख्शना, ऐसे कामों में हिस्सा लेकर बोलना कि या अल्लाह ये मस्जिद में जो भी मौलाना आ रहे हैं, जो भी खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं मीलाद में, इनमें मैं ख़र्च कर रहा हूँ, इसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुँचा दे तो उनको सवाब पहुँचेगा। वो वहाँ से दुआएं देंगे बेटे जब ज़मीन पर थे तो तूने हमें खुश नहीं किया, मगर हम खबर में अकेले पड़े हैं मेरे लाल, आज तू वहाँ जो अच्छा काम कर रहा उसका बदला अल्लाह खबर में हमें दे रहा है। माँओं की रूहें खुश हो जाती है, बाप की रूह खुश हो जाती है। काम अच्छे करो मुसलमानों, छोड़ दो गलत लोगों की
صحبت میں بیٹھنا، نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز، عشاء کی نماز خاص کر کے ادا کریں، محبت سے پورے عیش کی گلی گلی میں اسلام کا ڈنکا بجا دو، مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے جلسے کراتے رہو۔ اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔